السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، آج کا ہمارا موضوع ایک ایسا سوال ہے جو اکثر لوگوں کے دل اور دماغ میں گردش کرتا رہتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا تبلیغی جماعت کا کام نبیوں والا کام ہے؟ کچھ لوگ اس بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس پر سخت اعتراض کرتے ہیں۔ آج ہم نہ جذبات میں بہہ کر بات کریں گے، نہ کسی کی اندھی حمایت، بلکہ قرآن اور حدیث اور اکابر امت کے فہم کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تبلیغ کا مفہوم قرآن اور حدیث کی روشنی میں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ تبلیغی جماعت کیا ہے۔ تبلیغ کا مطلب ہے اللہ کے دین کو بندوں تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور ایک اور جگہ فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ آیات صاف بتاتی ہے کہ دعوت و تبلیغ صرف نبیوں تک محدود نہیں بلکہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مشن ایک ہی تھا، توحید کی دعوت دینا، شرک سے روکنا، آخرت کی فکر دلانا، نماز اور اطاعت الہی، اخلاق اور کردار کی اصلاح کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنہا پوری قوم کا مقابلہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دین کی طرف بلایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو دین سمجھایا۔ یہ سب تبلیغ ہی کا کام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تبلیغ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دعوت و تبلیغ سے بھری ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں خفیہ دعوت دی، صفا پہاڑی پر اعلان کیا، طائف کا سفر ہوا، بازاروں میں دعوت دی، حج کے موقع پر قبائل کو دین کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے ایک آیت ہی صحیح، اسے پہنچا دو۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سپرد کر دیا ہے۔ اب آئیے تبلیغی جماعت کو سمجھتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کسی فرقے کا نام نہیں ہے، کسی سیاسی پارٹی کا نام نہیں ہے، کوئی کاروباری تنظیم نہیں ہے، بلکہ ایک اصلاحی دعوتی کوشش ہے جس کا مقصد عام مسلمانوں میں دین کو زندہ کرنا ہے، نماز، ذکر اور سنت کی اہمیت پیدا کرنا، ایمان اور آخرت کی فکر پیدا کرنا ہے۔ تبلیغی جماعت 6 نکات پر محنت کرتی ہے: کلمہ، نماز، علم اور ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت اور دعوت و تبلیغ۔ یہاں ایک نقطہ بہت اہم ہے، تبلیغی جماعت نبی نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کو معصوم نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو کام انبیاء نے کیا وہی کام امت کر رہی ہے، یعنی تبلیغی جماعت۔ اس لیے علماء اکرام فرماتے ہیں کام نبیوں والا ہے مگر مقام نبیوں والا نہیں۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ کام دھندہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اکثریت اپنی محنت کی کمائی سے جاتی ہے، چھٹیاں لے کر کاروبار سنبھال کر جاتے ہیں، کسی پر زبردستی نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال کمائی سب سے افضل کمائی ہے۔ تبلیغی جماعت کبھی زیادہ دنیا کی تعلیم نہیں دیتی، کبھی دنیا چھوڑنے کی تعلیم نہیں دیتی۔ تبلیغی جماعت پر اعتراضات اور ان کے جوابات۔ اعتراض نمبر 1، صرف یہی راستہ صحیح ہے۔ غلط، دین کے کئی راستے ہیں، مدارس، مساجد، دعوت، تصنیف سب ضروری ہے۔ اعتراض نمبر 2، یہ لوگ علم کو اہمیت نہیں دیتے۔ غلط، بنیادی علم کو لازمی سمجھتے ہیں، تفصیلی علم کے لیے علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جہاں انسان ہوں گے وہاں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن فرد کی غلطی کو جماعت پر نہ ڈالا جائے، اصلاح محبت اور حکمت سے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین آسان ہے، نہ اندھی تقلید ہو نہ اندھی مخالفت، بلکہ انصاف، اعتدال، اخلاص، جو اچھا ہو قبول کرے، جو غلط ہو ادب سے اسے سمجھائے۔ آج امت کا سب سے بڑا مسئلہ دین سے دوری اور نماز میں غفلت ہے۔ تبلیغی جماعت ہو یا کوئی اور دعوتی کوشش، ہر وہ کام جو دین سے جوڑ دے قابل قدر ہے۔ آخر میں سن لیجئے، تبلیغی جماعت نبی نہیں ہے، مگر تبلیغی جماعت کا کام نبیوں والا کام ہے۔ یہ امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم سب اپنی اصلاح کر لیں تو معاشرہ خود درست ہو جائے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت کے لیے فائدہ مند بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔